الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اس طاقت اور قوت کے بعد اللہ رب العالمین نے واپس تم کو کمزور کر دیا اور اللہ رب العالمین نے تمہیں بوڑھا بنا دیا۔ 3 مراحل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ انسان کا بچپن، انسان کی جوانی اور انسان کا بڑھاپا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دوسرا مرحلہ انسان کی جوانی، اس کے متعلق میں بات کروں گا کہ جوانی کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہیں ان کے کیا اسباب ہیں اور ان کا کیا علاج ہے۔ جوانی ہم جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے، کہ انسان جو کام بچپن میں نہیں کر پاتا، جو کام انسان بڑھاپے میں نہیں کر پاتا، انسان اپنی جوانی کے اندر وہ تمام کام کر سکتا ہے، کیونکہ جوانی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر انسان کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو یا غیروں کی تاریخ ہو، جتنے اس روئے زمین پر انقلابات آئے، جتنی اس روئے زمین کے اندر اصلاح کے کام ہوئے اور قوموں کو جتنا لوگوں نے ابھارا، ان کے اندر سب سے آگے بڑھ کر کے نوجوانوں ہی نے حصہ لیا۔ نوجوان کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرہ کی ایک بڑی اہم کڑی ہے۔ اگر کسی سماج اور کسی معاشرے سے نوجوانوں کو نکال دیا جائے، نوجوانوں کو ہٹا دیا جائے، تو وہ سماج اور وہ معاشرہ جلد ہی تباہ اور برباد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سماج اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی جوانی کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک وہ عبادت جو انسان بڑھاپے کے اندر کرتا ہے، اور ایک وہ عبادت جو انسان اپنی جوانی کے اندر کرتا ہے،
تو جوانی کے اندر جو عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کو یہ عبادت زیادہ پسند ہے اس عبادت سے جو عبادت بڑھاپے کے اندر کی جائے۔ اور جوانی کی اہمیت اور فضیلت ہمارے شریعت کے اندر یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان خوش نصیب نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ دے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انہی 7 لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہیں کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزری، کہ جس نے اپنی جوانی کو کھپا دیا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، وہ ایسا خوش نصیب نوجوان ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین اس کو سایہ دے گا۔ اور یہ ایسا نوجوان ہے کہ جس نوجوان سے اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے، جو نوجوان جس کی جوانی کے اندر کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، جس کی جوانی کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہوتی، جس کی جوانی کے اندر کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں ہوتا، ایسے نوجوان سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یعجب لشباب لیس له سبوا، کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے ایسے نوجوان سے کہ جس کی نوجوانی کے اندر ٹہڑا پن نہ ہو، جس کی نوجوانی کے اندر کجی نہ ہو، جس کی نوجوانی کے اندر انحراف نہ ہو، جس کی جوانی درست ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 مقامات کے اندر 3 مثالی نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم ان نوجوانوں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ان میں سے پہلی وہ نوجوانوں کی جماعت کہ جو اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے کنبہ قبیلہ سے الگ تھلگ ہو کر کے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی۔ کیوں الگ ہوئی تھی؟ صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے۔ پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لینے والا نہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، لیکن اسی معاشرے کے اندر چند نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے، اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پورے سماج سے کٹ جاتے ہیں اور اکیلے ہو کر کے ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، جس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل سے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر تذکرہ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ اصحاب کہف غار والے یہ چند نوجوان ہی تھے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے معاشرے سے الگ تھلگ ہوئے، اللہ رب العالمین پر وہ ایمان لائے اور اسی ایمان کے لیے وہ الگ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو اور ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے دوسرے مثالی نوجوان جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے، جس کو ہم اور آپ ابو الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے والد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مثالی نوجوان کہ اپنے پورے سماج اور معاشرے کے اندر اکیلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دینے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ نوجوان کہ ان کے گھر کے اندر بتوں کو تراشا جاتا تھا
اور اسی بت کی عبادت کی جاتی تھی، وہ مثالی نوجوان ان کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سماج اور ایسے معاشرے کے اندر بھی اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا، بلکہ ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں، وہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اسے ہم ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ قوم کے لوگوں کے الفاظ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سماج کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نوجوان تھے۔ اسی طرح سے ایک تیسرے مثالی نوجوان جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ بیان فرمایا، جس کی مثال ہم اور آپ حسن اور خوبصورتی سے دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ بھی نوجوان تھے اور انہوں نے اپنی عزت، اپنی پاک دامنی کے لیے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اپنی نوجوانی کے اندر وہ غلط کام کے قریب نہ گئے، اپنی عزت اور پاک دامنی کے لیے انہوں نے قید خانے میں جانے کو گوارا کیا، قید خانے میں جانے کو پسند کیا، لیکن زنا جیسے فحش کام کے قریب جانا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا بھی تذکرہ فرمایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، کہ یوسف علیہ السلام کی پرورش جس گھر میں ہوئی، اسی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا، لیکن یوسف علیہ السلام وہ نوجوان تھے، وہ آج کے نوجوانوں کی طرح نہیں تھے، وہ نوجوان تھے کہ جن کو اپنی عزت کا بھی خیال تھا، اپنی آبرو کا بھی خیال تھا، اور انہوں نے اس کی حفاظت کی اور قید خانے میں جانا انہوں نے گوارا کر لیا۔ قرآن مجید کے اندر یہ تین مثالیں نوجوان ملتے ہیں۔ اب میں مخاطب ہونا چاہوں گا نوجوانوں سے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی میں، اور اصحاب کہف کی نوجوانوں کے اندر، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف انہوں نے بلایا، اور انہوں نے اپنی عزت ہی کو سب کچھ سمجھا۔ لیکن اگر ہم آج اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ جس طبقے کے اندر ہے وہ ہمارے یہی نوجوان ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہمارے اسلاف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کے واقعات نہیں پڑھتے، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان طبقہ یہ ہے کہ مسجدوں سے دور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اگر بلایا جائے تو ہمارا نوجوان ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے دور بھاگتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایسی مجلسیں ہوں، ایسی محفلیں ہو جن کے اندر دنیاوی مقصد ہو، تو آج ہمارے معاشرے کا نوجوان ان کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ یہ بگاڑ یوں ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں۔ چند اسباب میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا سبب کہ جوانی زندگی کا یہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے اندر انسان کے اندر طاقت بھی رہتی ہے، قوت بھی رہتی ہے، اور یہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے کے اندر انسان بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے رہتا ہے۔ بہت ساری وہ مہلک بیماریاں
جو انسان کو بڑھاپے کے اندر گھیر لیتی ہے، نوجوان ان بیماریوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نوجوان کو اس صحت و تندرستگی کی، اس طاقت اور قوت کا اس کو احساس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا احساس نوجوانوں سے نکل چکا ہے۔ ہمارا آج کے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، ابھی تو بہت سی زندگی باقی ہے، ابھی میں زندگی کے مزے لے لوں، بعد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ ہم نے اپنی اس جوانی کی صحت کو، اس جوانی کی قوت کو یوں ہی برباد کر دیا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کو ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اس کو یوں ہی برباد کر دیا۔ جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی، اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور اگر اپنی جوانی کی اسی صحت اور اسی طاقت، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اگر اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو کسی دوسرے کے پاس نہ جا کر کے اپنے ہی گھروں کے ان افراد کو، ان بوڑھوں کے پاس جا کر کے ہم بیٹھ جائیں جو نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، جن کا بھی یہی ماننا تھا کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر لوں گا، اور اپنی جوانی کو انہوں نے ایسے ہی رائگا اور برباد کر دیا۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی، اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی اس جوانی کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جوانی یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ چلا گیا تو ہمارے پاس دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہو، ہم خرچ کر کے واپس اس جوانی کو لے کر کے نہیں آ سکتے۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں لیت الشباب یعود یومن، کہ کاش ایک دن واپس یہ جوانی لوٹ آئے، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح سے نوجوانوں میں بگاڑ کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ آج کے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین کی دین کی محبت ختم ہو کر کے اس کی جگہ پر دنیا اور مال کی محبت نے لے لی ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر اگر اللہ رب العالمین اور اس کے نبی اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ہمارے دل کے کسی کونے میں وہ محبت ہے، اور اس سے کہیں زیادہ محبت ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی خوبصورتی، اس دنیا کی رنگینیاں اور اس دنیا کے مال و متاع نے لے لی ہے۔ آج ہمارے لیے سب کچھ معیار جو بن گیا یہی دنیا بن گئی، اسی دنیا کا حصول بن گیا، اور اس چیز نے ہمارے معاشرے کو اور خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کو خراب اور برباد کر دیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بربادی کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ برباد ہو گئے۔ کون لوگ برباد ہو گئے؟ کہ جن کا مطمع نظر اور جن کا مقصد ہی صرف دنیا کا حصول، دنیا کمانا، روپے پیسے اکٹھا کرنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدیناری، تعیسا عبد الدرہمی، تعیسا عبد الخمیسی، تعیسا عبد الخمیلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روپے پیسے کا غلام، روپے پیسے کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اور وہ کون شخص ہے؟ ان اوتیا رضیا وان لم یؤتا سخطا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو دولت ملے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت عطا نہ کی جائے، اس کو مال و دولت نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا نوجوان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ جس کا مقصد ہی روپے کمانا اور پیسے کمانا ہو، جس کی زندگی کا مقصد ہی صرف اپنی دنیا بنانا ہو اور اللہ رب العالمین کو بھول جانا، اللہ کے رسول کے دین کو بھول جانا ہو، ایسا نوجوان برباد ہو گیا۔ اب اگر ہمیں اپنے اندر اصلاح پیدا کرنی ہے تو جہاں ہم اپنے لیے اس دنیا کا نصیبہ ہم نے بنایا ہے کہ ہم اس دنیا سے بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ رہ کر کے اس دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخرت کو بھی بنائیں۔
کہ ہم اپنی آخرت کا بھی انتظام کریں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنے لیے دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اسی طرح سے نوجوان میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، اس کے بگاڑ اور اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے وہ آج کے دور کا موبائل اور اس کا بیجا استعمال اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال آج کے ہمارے نوجوانوں کو اس نے خراب کر دیا ہے، اور اس نے ہمارے نوجوانوں کو کئی اعتبار سے خراب کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی خراب کیا ہے، اور عقدی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بھی خراب کیا ہے، اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کے اعتبار سے بھی خراب کیا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے مختصر یہ بتلاؤں کہ آج کے دور سے پہلے کوئی ایک فتنہ یا کوئی ایک برائی دنیا کی کسی خطے کے اندر رونما ہوئی تو اس کو دوسرے خطے، دوسرے علاقے میں اس فتنے کو پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا، لیکن آج کا دور یہ ہے، موبائل کا دور ایسا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر کوئی بھی فتنہ رونما کیوں نہ ہو جائے، وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر گرفت ہمارے نوجوان آتے ہیں۔ آج کے ہمارے نوجوان فیس بک، یوٹیوب کے اندر ان اسلامی اسکالر کے نام سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر باور کراتے ہیں اور نوجوانوں کو ایسی باتیں اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جن کا نہ تو ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو بھی خراب کر دیا اور ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو بھی خراب کر دیا۔ میں کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اگر ہم اپنے موبائل کے اندر کسی بھی ایسے اسکالر کو سنیں، کسی بھی عالم کو سنیں، تو اس کو سننے سے پہلے ہم اپنے مسجد کے امام سے آ کر کے چند منٹ مشورہ کر لیں کہ کیا ایسے افراد کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے لبادے میں اسلام کا نام لے کر کے وہ ہم سے ہمارے اسلام کو چھین لے۔ وہ ایسے لوگ نہ ہو کہ جن کی زبان کے اندر تو کچھ ہو لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض و عداوت بھری ہوئی ہو۔ تو ہم اس موبائل کا صحیح استعمال کریں، اور اس موبائل کے اندر سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بگاڑ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے، اور وہ یہ ہے بری صحبت، کہ ایک شخص اچھا ہے لیکن جب اس نے کسی کو دوست بنایا، اپنا یار بنایا، تو وہ اس کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کیسا انسان ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے، تو کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ دوست کیسا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو پکے سچے نمازی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ہم پکے سچے نمازی ہیں، لیکن ہم نے دوست ایسے شخص کو بنایا ہے کہ جس کا نہ دین سے تعلق ہے یا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے، اور نتیجہ ایسا ہو کہ وہ اپنی اسی بدعقیدگی کی وجہ سے ہمیں دین سے بھی دور کر دے، اللہ سے بھی دور کر دے، اور اللہ کی مسجدوں سے بھی دور کر دے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو ایک دوست اپنے دوست سے پوچھے گا کہ تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈال دیا گیا؟
تو وہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ تمہارا معاملہ تو یہ تھا کہ تم تو رب کی مسجدوں کی طرف چلے جاتے تھے اور ہم نہیں جاتے تھے، تو کسی کو دوست بنانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا برباد کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ ہماری آخرت بھی برباد نہ کر دے۔ تو نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بنیادی اور اہم سبب یہ ہے کہ بروں کی صحبت۔ اور ہم دیکھتے ہوں گے کہ کتنے ایسے نوجوانوں کو کہ جو بڑے اچھے تھے لیکن فلاں کی صحبت میں آ کر کے وہ بڑے ہی برے انسان بن گئے، بروں کی صحبت کے اندر آ کر کے وہ برے بن گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دے کر کے اپنی امت کو سمجھایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو آپ نے سمجھایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح سے ہے کہ کم سے کم اس سے تمہیں خوشبو ہی ملے گی، اور برے دوست کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے کہ زیادہ کچھ نہیں تو اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں بدبو ہی ملے گی۔ تو دوست بنانے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کے دین پر ترجیح دے دینا، اپنی خواہشات ہی کو معیار بنا لینا، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرنا کہ جس کو میں نے اچھا سمجھا وہ چیز اچھی اور جس کو میں نے برا سمجھا وہ چیز بری۔ جو نوجوان اپنے خواہشات کو معیار بنا لیتے ہیں ایسے نوجوان بگڑ جاتے ہیں، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر صرف اور صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی حواء تکون تبعا لما جئت بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، جب تک کہ اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو نوجوانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو دین کا معیار نہ بنائیں، بلکہ دین کا معیار کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ہم اپنی انہی خواہشات پر عمل کریں جو ہمارے خواہشات شریعت کے مطابق ہے، اور ان خواہشات سے، ان بیجا خواہشات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے خواہشات شریعت کے مخالف ہے۔ یہ چند وجوہات اور اسباب ہے کہ جنہوں نے ہمارے سماج کے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو اسباب ہوتے ہیں جب ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو انہی کا خاتمہ ہی اس کا علاج ہوتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنے جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی جوانی کے اندر خصوصاً تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جوانی کے اندر جو کجی ہے، جو انحراف ہے، اس کو دور فرما اور ہماری جوانی کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو وفات پا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔